والی. لومڑی نے عقل کہاں سے سیکھی؟ گدھے سے. اتنی لمبی بات کہتے ہو 2 لفظوں کی بات. شیر نے عقل گدھے سے سیکھی. اچھا پھر جانوروں کی ایک اور کہانی آپ کو سنائیں. ٹھیک ہے؟ تو کہانی بیٹے انسانوں کی بھی سنائی جا سکتی ہے، اور ہم آپ سے کہانی کہیں جانوروں کی، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو آپ اگر کہیں ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے بیٹے کہ ابھی آپ مقام کے اعتبار سے چھوٹے ہیں، اور ہم لوگ جو آپ کے اساتذہ یا بڑے شمار ہوتے ہیں اپنے مقام کے اعتبار سے بڑے. عین ممکن ہے 10 سال بعد آپ ہمارے مقام پہ آ جائیں، پھر آپ کے بھی چھوٹے آ جائیں. تو بچوں، بڑا آدمی جبر کرتا ہے، اور اگر اسے اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہو تو اس کا جبر محبت ہے. اور جو بڑا آدمی خدا سے بے خوف ہو کے جبر کرتا ہے اس کا انجام نفرت. جبر بیٹے 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک جبر ہوتا ہے مخلوق کا، اور ایک جبر ہوتا ہے خالق کا. مخلوق کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت جو جبر ہے اس میں ناگواری ہوتی ہے، اور خالق کا جبر جو انسان اپنے اختیار سے خود حاصل کرتا ہے اس میں ناگواری نہیں ہوتی. یہ کبھی بڑے ہو گئے نا تو پھر آپ اس بات کو سنیں گے ممکن ہے تو آپ کو پتہ چلے گا بیٹے کہ جبر اور قدر یہ اتنے بڑے موضوعات ہیں. اس پہ رومی، غزالی، رازی، علامہ اقبال، ان سب لوگوں نے لکھا ہے. تو جبر جب اللہ کے خوف کے ساتھ بڑے لوگ مسلط کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ محبت ہے، کشش ہے، کھینچنا ہے. اور جب بڑے لوگ جبر کو خدا سے بے خوفی اور آخرت کے انجام سے بالکل آنکھیں بند کر کے نافذ کرتے ہیں تو اس کا انجام نفرت ہے. اچھا بھئی یہ باتیں تو ایسے ہی آ گئی. یہ بات کہہ رہے تھے کہ اب ہم اگر انسانوں کی کہانی آپ کو سنائیں تو پھر کیسا ہو؟ پھر بھی سننی ہے. لیکن جو آپ جبر کر رہے ہیں ہم پہ کہ جانوروں کی، چلیے جانوروں کی بات کرتے ہیں. ایک جانور پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے یا نہیں، وہ جانور غالب کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا؟ غالب بہت بڑے شاعر تھے بھائی. غالب، میر تقی میر، میر درد، میر اثر، میر انیس، انشاء اللہ خان، حالی، یہ ہماری ساری قومی روایات کے شاعر.
اور اتنے زبردست لوگ تھے کہ جو بات آپ پوری ایک کتاب میں لکھ سکتے ہیں وہ ایک جملے میں کہہ دیتے تھے. غالب نے لکھا ہے کہ ایک ایسا جانور ہمارے شہر میں ہے جس میں شیر جیسا زور ہے، ہاتھی جیسی طاقت ہے، اور دلی شہر میں مکان گراتا پھرتا ہے، لوگوں کو قتل کر رہا ہے، مار رہا ہے، اور گھروں کو تباہ برباد کر رہا ہے. یہ جانور جو ہے نا، غالب نے بے مثال تشبیہ دی ہے، زبردست بات کہی ہے. یہ کون سا جانور ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس جانور تک ہم پہنچتے ہیں. وہ جانور بیٹے اس کا منہ بڑا سرخ ہوتا ہے، ہر وقت اچھلتا کودتا ہے درختوں پہ ادھر ادھر. جی کہیے. بندر. بڑی جلدی پہنچ گئے. غالب نے بندر ایک قوم کو کہا ہے کہ یہ بندر جب سے آئے ہیں شہر میں ایک بندر ایسا ہے جو لوگوں کے گھر تباہ کر رہا ہے، لوگوں کو قتل کر رہا ہے، اور اس بندر میں طاقت شیر اور ہاتھی جیسی ہے. یہ کون سی قوم مراد تھی؟ غالب نے کس قوم کے متعلق کہا؟ انگریز. غالب نے انگریزوں کو بندر کہا ہے، بندر لکھا ہے. دنیا میں ایک قوم ایسی بھی ہے بیٹے جو اس کو خدا مانتی ہے، اور اس کا انہوں نے ایک نام رکھا ہے، اس لیے وہ بندر کو کبھی تنگ نہیں کرتے، بندر کو کبھی نہیں ستاتے. بندر کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ بندر آپ سے کوئی چیز چھین لے تو آپ بڑے اچھے ہیں. ان کی بھی قسمیں بعض سے برا سمجھتے ہیں. وہ قوم جو بندر کو خدا مان کے اس کی عبادت کرتی ہے وہ کون سی ہے؟ ہندو. ہندو بندر کو کیا کہتے ہیں؟ ہنومان. ہنومان کا لفظ جو ہندی میں ہے نا بیٹے، یہ بندر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بندر کو اپنا خدا مانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں بندر کی. ہم نیپال ایک مرتبہ گئے تو بہت بڑا ٹیمپل تھا، ہندوؤں کا مندر تھا، اور بہت زبردست گنبد تھا بیٹے. اتنا بڑا گنبد تھا اس کا بغیر ستون کے. اب تو لوگ بناتے ہیں نا سریے کی بنیاد پہ، اس زمانے میں کوئی ٹیکنیک ہوگی تو بہت بھوک لگ رہی تھی واپسی پہ، تو ہم نے کوئی چیز کھانے کی خریدنی، ہمیں نہیں معلوم تھا. بندر آئے اور آنن فن ایسے جھپٹ کے لے گئے. ہم حیران کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ پتا چلا کہ ہندو اس کی عبادت کرتے ہیں اور یہ ان کا خدا ہے. غالب کے ہاں یہی بات آئی تو غالب نے کہا ایک ایسا بندر آیا ہوا ہے شہر میں جو لوگوں کے مکان گراتا پھرتا ہے، اور اس میں ہاتھی اور شیر جیسی طاقت. یہ بندر جو ہے بیٹے، ایک اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں بندر کا گھاؤ. بندر کا گھاؤ. گھاؤ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سب نئی باتیں آپ کے لیے. گھاؤ کہتے ہیں بیٹے زخم کو، گھائل کر دیا، زخم لگا دیا، گھائل کر دیا، مار دیا. ہماری اردو زبان میں بندر کا گھاؤ. اور ایک بندریا بھی ہوتی ہے. بندریا کون ہوتی ہے؟ نہیں، بندر کی مؤنث نہیں. آپ میں سے کسی نے چاول کی فصل دیکھی ہے؟ چاول کیسے بیجتے ہیں؟ چاول دیکھیں کیسے لگاتے ہیں؟ کیسے؟ شاباش. پانی میں ایک ایک پودا چاول کا لگاتے ہیں. اس چاول کے کھیت میں ایک گھاس اگاتی ہے، اس گھاس پہ ہوتے ہیں بال.
یہ بال چمٹ جاتے ہیں انسان سے. آپ کبھی اس کھیت میں داخل ہو نا تو چھوٹے چھوٹے بال چپک جاتے ہیں. گھاس کی ایک ایسی قسم اور بھی ہوتی ہے, وہ انسانی جسم پہ, کپڑوں پہ ساری گھاس چمٹ جاتی ہے. یہ جو چمٹنے والی گھاس ہے نا, اسے کہتے ہیں بندریا, اور بندریا اس کی مونس کو بھی کہتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک. بندر کا گھاؤ کسے کہتے ہیں؟ گھاؤ کسے کہتے ہیں؟ زخم کو. بندر کا گھاؤ یہ ہوتا ہے بیٹے کہ بندر اپنے زخم کو کبھی بھرنے نہیں دیتا. یہ بڑے کام کی بات ہے, آپ سے یاد رکھیں. بندر بار بار اپنے زخم کو نا کریدتا رہتا ہے, کھرچتا رہتا ہے. اس پہ کھرنڈ آتا ہے. کھرنڈ سمجھتے ہیں آپ؟ جب زخم بھرنے لگتا ہے نا, مول آتا ہے, کھرنڈ آتا ہے, ایک سرخ رنگ کی موٹی سی تہ جمتی ہے. بندر ایسا بے وقوف ہوتا ہے, اسے ہمیشہ زخم کو کھرچتا رہتا ہے, تو اس لیے کہتے ہیں بندر کا گھاؤ. بندر کا گھاؤ یا بندر کا زخم بیٹے ایسے زخم کو کہتے ہیں جو کبھی ٹھیک نہ ہو. اور یہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے. جو انسان اپنے ماضی کو یاد کر کے, پاسٹ کو ہمیشہ روتا رہتا ہے نا اور آگے نہیں بڑھتا, یہ بندر کا گھاؤ اس سے ہوتا ہے. کبھی بھی بیٹے ماضی میں جو نقصان ہو گیا, جو تکلیف پہنچی, اس سے زیادہ یاد نہیں کرتے, آگے چلتے ہیں. آگے چلو. یہ جو لوگ ماضی کی باتوں کو دہراتے رہتے ہیں نا بہت, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, یہ غلطی ہو گئی, کاش میں نے ایسے کیا ہوتا, کاش میں نے ایسے کیا ہوتا, کاش میں نے زیادہ محنت کی. بالکل نہیں, آگے بڑھو. کسی حد تک یاد رہتا ہے, ہونا بھی چاہیے, اس کے بھی فائدے ہیں, لیکن ہر وقت ان قصوں میں پڑے رہنا یہ آدمی کی قوت عمل کو کمزور کر دیتا ہے. کاش یار میں نے زنکاری صاحب کو اتنا اچھا سنایا ہوتا, کاش میں رات کو جاگ کے میں نے یاد کیا, کاش ایسے, کاش. یہ بڑا گہرا راز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بار بار یہ کہتا ہے نا کاش ایسے اور کاش ایسے اور ایسے ہوتا اور ایسے ہوتا, فَإِنَّهَا تُفْتِحُ بَابَ الشَّيْطَانِ, تو یہ شیطان کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے. شیطان کا مطلب یہ ہے کہ وہ مایوسی کا ایک دروازہ اپنے لیے کھول دیتا ہے. تو بندر کا گھاؤ کبھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بیٹے؟ زخم بھر جاتے ہیں, زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں, زخم کبھی کبھی پیسے سے بھر جاتے ہیں, زخم کبھی کبھی معاف کر دینے سے بھر جاتے ہیں, زخم کبھی انتقام اور بدلے سے بھر جاتے ہیں. زخم بھر ہی جاتا ہے. اللہ نے اس زمانے میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ زخم بھر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بندر جو ہے نا یہ اپنے زخم کو بھرنے ہی نہیں دیتا, وہ بار بار کریدتا ہے, بار بار کریدتا ہے, تو پھر ساری زندگی بیمار ہی رہتا ہے حتیٰ کہ مر جاتا ہے. بندر کا گھاؤ. اور بندر کے ہاتھ اس طرح. یہ سنا ہے؟ نہیں سنا؟ اچھا. مسلمانوں میں جتنے بھی لوگ تھے نا بیٹے, وہ داڑھی رکھتے تھے. تو یہ داڑھی جو ہے یہ مسلمان ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی. جیسے اب آپ دیکھیں نا سکھ ہیں تو ان کے لمبے بال, پٹے ان کے, لمبی ان کی داڑھی. اس سکھ مت کو کوئی 500 سال تو ہوئے ہیں ابھی, اور آہستہ آہستہ یورپ سے یہ رواج ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں آیا کہ داڑھی نہیں رکھنی. تو وہ اس طرح لے کے, بلیڈ لے کے شیو کر لیتے تھے. اکبر بادشاہ بھی ایسے ہی تھا. یہ اس کی خرابیوں میں سے, بری باتوں میں سے ایک ہے. اکبر نے ہندوؤں کو خوش اور راضی رکھنے کے لیے بھی, اور کچھ اور چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ ایسے کرتا تھا, لیکن اکبر
بادشاہ اپنے ملک کے اعتبار سے بڑا زبردست آدمی. ہر آدمی میں بیٹے کچھ خامیاں اور کچھ خوبیاں ہوتی ہیں. ہمیشہ خوبیوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے اور جو خامیاں ہیں نا اس میں اسے اور اللہ پہ چھوڑ دینی چاہیے. بھول جائیں. جو لوگوں کی خامیاں تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی سزا خود انہیں ملتی ہے. اس سزا کا نام کیا ہے؟ سزا کا نام کیا ہے؟ محرومی. سزا کا نام کیا ہے؟ تنہائی. وہ آدمی اکیلا رہ جاتا ہے، آخر پہ وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے. پھر جب محروم ہوتا ہے نا تو پھر وہ یاد کرتا ہے کہ وہ دن کدھر گئے، وہ راتیں کدھر گئیں، وہ جن انسانوں کے میں عیب اور گناہ دیکھتا رہتا تھا وہ کدھر گئے. پھر اسے یاد آتا ہے کہ جس روٹی میں 100 عیب نکالتا تھا نا، یہ روٹی کچی پکی ہوئی ہے، یہ روٹی کا چھلکا ٹھیک نہیں ہے، یہ روٹی گول نہیں ہے، یہ روٹی امی آپ نے کیسے پکا دی. ماں اٹھا کر روٹی ایک طرف کہتی ہے بیٹے جاؤ جو مرضی کھاؤ. جب بھوک ستاتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ جس روٹی میں 100 عیب نکالتا تھا وہ کھا لیتا تو اچھا تھا. اسی طرح بیٹے اکبر بادشاہ میں جتنے بھی عیب تھے نا اس میں بڑی خوبیاں بھی تھیں. اکبر بادشاہ کی ایک کہانی ہے. اچھا چلو وہ پھر کبھی سے آپ یاد دلائیے گا، ہم آپ کو اکبر بادشاہ کی بھی ایک بڑی زبردست کہانی سنائیں. تو بندر کے ہاتھ اس طرح آ گیا. بندر نے انسانوں کو دیکھا کہ انسان اپنی داڑھی شیو کر رہے ہیں، منڈاتے ہیں. بندر ایک دن گیا اور صابن مل کے اپنے منہ پہ اس طرح پھیر. اب بندر کو اس طرح پھیرنا آتا نہیں تھا. نتیجہ یہ کہ جگہ جگہ سے اپنے چہرے کو اس نے کٹ لگا لیے، زخمی کر دی. ٹھیک ہے. تو جب کوئی آدمی اس کام کا اہل نہ ہو اور آپ اس کے حوالے کر دیں کہ یہ کام کرو تو اس کا مطلب ہے آپ نے بندر کے ہاتھ اس طرح دے دیا. بندر کے ہاتھ اس طرح دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نااہل آدمی کو ایسا کام دے دیا بیٹے جس کا وہ اہل نہیں تھا. اب آپ کو آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں، قرآن آپ قرات سے پڑھ نہیں سکتے، سین اور سا اس کا فرق آپ کر نہیں سکتے، اور ہم آپ کو بٹھا دیں کہ لو بچوں کو پڑھاؤ. تو بندر کے ہاتھ اس طرح ہوا یا نہیں؟ صحیح ہوا نا. یہ دین جو تباہ ہو گیا بیٹے بہت سے بندروں کے ہاتھ اس طرح لگ گئے ہیں. ہم لوگ قابل اچھے لوگوں کی قدر نہیں کرتے اور برے لوگوں کو جگاتے دیتے. تو بندر کے ہاتھ اس طرح آیا، اس سے اپنا منہ زخمی کر لیا. بندر کی کہانی یہ بیٹے کہ بندر ایک اور محاورہ بھی، بندر کیا جانے ہے. کس نے کہا؟ کوئی بولا ہے پورا محاورہ. جی کہیے. بندر کیا جانے ادرک کا سواد. سواد کس کو کہتے ہیں؟ ٹیسٹ، ذائقہ. ماشاءاللہ بھی آپ تو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب آپ کے ٹیچر اچھے ہیں، آپ کے ٹیچر اچھے ہیں. ٹیسٹ، ذائقہ، بہت سواد آیا. یہ اصل میں لفظ جو تھا نا بیٹے یہ ہندی کا تھا. ہندی سے پھر ادھر آیا. ہمارے یہاں ہندی بہت قدیم زبان ہے، ہزاروں سال پرانی. ہندی سے فارسی میں الفاظ گئے، اردو میں آئے، بہت سے الفاظ ہیں. ہمارے یہاں آئے تو فارسی کے الفاظ بگڑ کے پنجابی میں شامل ہو گئے. مثلاً بیٹے فجر کی نماز جو ہے اس کو پنجابی میں کیا بولتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی پنجابی ہے؟ کہیے. سویرے، صبح، یہ سب اردو ہی ہوئی. فجری،
فجری کا لفظ سنا ہے کبھی؟ ہیں؟ سنا ہے نا؟ یہ اصل میں فجر سے بگاڑ کے فجری ہوا ہے. چلو ایک اور مثال. عشاء کی نماز کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ ہاں بولو. کفتہ. یہ کفتہ کا لفظ کیا ہے؟ یہ کفتہ کا لفظ بنا ہے کوفتوں سے. بہت اچھے، بہت. یہ پلیٹ سے نہیں نکلے بھی. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا بیٹے. کفتہ جو ہے نا پنجابی میں عشاء کی نماز کو کہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، لیکن بیٹے یہ کوفتے سے نہیں بنا. فارسی میں تھا نماز خفتن. خفتن کس کو کہتے ہیں فارسی میں؟ خفتن خوابیدہ، سونا. گڈ. سونا، سو جانا، اسے کہتے ہیں فارسی میں خفتن. اور ایران والے کہتے تھے نماز خفتن، سونے سے پہلے کی نماز. وہی نماز خفتن جب بگڑ کے پنجابی میں آیا تو کفتہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ ایسی زبانیں ایک دوسرے کے الفاظ لیتی ہیں، دیتی ہیں. زبانیں ایسی زندہ رہتی. اس سے بیٹے انگلش کے بہت سے الفاظ اردو زبان میں آ گئے. یہ جو مولوی صاحبان بہت سے کوشش کرتے ہیں نا کہ انگلش کے الفاظ کو اردو سے نکالیں اور یہ کریں اور یہ کریں، یہ سب ناکام اور بیکار کی باتیں ہیں. وہ اس راز کو جانتے ہی نہیں کہ زبانیں جو ایک دوسرے سے الفاظ لیتی ہیں، جب دوسری زبان ان الفاظ کو قبول کر لیتی ہے تو بیٹے ممکن ہی نہیں رہتا کہ ان الفاظ کو نکال لیں. اس لیے یہ بیکار کے مولوی بات کرتے ہیں. اسٹیشن، اب اسٹیشن کے لیے انگلش کا لفظ ہے. آپ اسٹیشن کے لیے اب کیا متبادل اس کا لائیں گے؟ کچھ بھی نہیں. فارسی میں چلے جائیے فرودگاہ. اب فرودگاہ کون اردو میں بولے گا؟ فون. اب فون کا لفظ اتنا زیادہ ہے اردو میں، ہے تو یہ اصل میں انگلش کا لفظ ہے بیٹے. یہ ایرانی سر پھرے تھے کچھ، انہوں نے بھی کوشش کی کہ ہم ایرانی زبان میں جو فرانس کے الفاظ ہیں انہیں نکال دیں. بالکل ناکام رہے. فرانسیسی الفاظ جو فارسی میں داخل ہو گئے نکال ہی نہیں سکے. تو اس لیے بیٹے سواد یہ اصل میں لفظ کہیں اور سے آیا اور اسے اردو میں بھی استعمال کرتے تھے. سواد، سواد آیا، مزہ آیا، چکھا. پرانی قدیم اردو آپ پڑھیں گے نا تو اس میں بھی یہی لفظ ہے کہ ذک، چکھ قرآن میں آیا ہے. بہت بہت بیٹے، بہت بہت ڈرنے اور گھبرانے کی آیت. اللہ نے فرمایا ہے ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے اور ہم کہیں گے ذک، چکھ اس آگ کا مزہ. تو اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا تھا. ہر وہ نیکی جس سے بیٹے دعویٰ پیدا ہو کہ میں بڑا ہوں، اس سے گناہ اچھا ہے. ہر وہ نیکی جو انسان میں ادعا پیدا کرے، دعویٰ پیدا کرے، آگ لگائے اس نیکی کو، قریب نہ جائے. ہر وہ نیکی جو انسان میں دعویٰ پیدا کرتی ہے نا بیٹے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ شیطان کا قصہ ہے. چھڑائے جان. تو بندر کیا جانے ادرک کا سواد؟ بندر نے کبھی ادرک کھائی ہو تو پتا چلے نا. یہ اس کے لیے بولتے ہیں بیٹے جب کوئی آدمی چھوٹا ہے اپنے ذہن کے اعتبار سے اور آپ اسے کوئی بڑی چیز دے دیں. آپ کوئی ہیرا لا دے، کوہ نور. آپ بچے ہیں، آپ کو کیا پتا ہیرا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تو آپ جب بڑے ہوں گے آپ کو پتا چلے گا کہ ہیرا کیا ہوتا ہے. ہیرا کس سے بنتا ہے؟ ہیرا بنتا ہے کوئلہ. کس سے بنتا ہے؟ اچھا چلیے، لکڑی سے. اچھا نہیں، لکڑی کس پروسیس سے گزرتی ہے؟ اصل میں ہے کیا ہیرے کی اصل کیا ہے؟ آپ کسی نے کیمسٹری نہیں پڑھی؟
ہیرا اصل میں بیٹے کاربن ہے، کاربن ہے نا، کچا رہ جائے تو کوئلہ، پک جائے ہیرا، کوئلہ منہ پہ مل لے کالا ہو جائے، کالک مل لے منہ، اور ہیرا کمال کی چیز، بندہ جب کچا رہ جاتا ہے پڑھنے میں تو کوئلہ ہے، کالک ہے، منہ پہ مل لے، جائے جہان سے چھوڑے۔ یہ جتنے بچے نہیں پڑھتے نا بیٹے، جتنے لوگ نہیں پڑھتے، بس اللہ ان سے جان چھڑا دے، یہ مر جائیں کسی طرح۔ یہ جتنے لوگ پڑھتے نہیں ہیں نا بیٹے، یہ بڑی فساد کی جڑ ہیں اس معاشرے، فساد ہے۔ اور جو پڑھ لکھ جاتے ہیں پھر اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ بھی فساد ہے بیٹے، یہ دونوں فساد ہیں، ایک اس طرف کا فساد ہے، ایک اس طرف کا فساد۔ تو بندر اس کو کوئی ادرک دے دے، اب اسے کیا پتا ہے ادرک کیا چیز؟ یہ بندر جو ہے نا بگاڑ بڑے پیدا کرتا ہے، اس لیے غالب نے زبردست تشبیہ دی ہے، ایسی تشبیہ اردو میں غالباً کسی اور نے دی نہیں۔ کہتے ہیں کہ بندریا جو ہوتی ہے اسے جب گرمی لگتی ہے، بندر بیٹے بے وفائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بے مروت، ایک جگہ ٹکتا نہیں نا، ابھی آپ نے کھانا دیا، آپ کے پاس ہے، ابھی اس سے کھانا لگا دیا، اس کے پاس ہے، بندر میں بے وفائی، کبھی اس درخت پہ، کبھی اس درخت پہ، کبھی اس درخت پہ۔ تو بندر بے وفائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بگاڑ ہر جگہ، بناؤ کچھ نہیں، سنوار کچھ نہیں، بگاڑ ہر جگہ۔ یہ بہت سے بچے بیٹے ایسے ہوتے ہیں، اور یہ بڑی غلط بات ہوتی ہے، یہاں گئے ادھر بگاڑ لیا، اس مدرسے میں گئے ادھر لڑائی کر لی، اس جگہ پہ گئے اس جگہ خرابی کر لی، بڑی بری بات۔ یہ ہمیشہ اچھے استاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی 3 نعمتیں کوئی گنواؤ، ہم بتائیں؟ ٹھنڈا پانی، گرم روٹی، اچھے استاد، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے بیٹے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں، آپ میں سے بچے کم سمجھ سکیں گے، لیکن بیٹے ہے زبردست بات۔ بیٹے اس آخری زمانے میں مولانا محمد ایوب دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے، جب پاکستان ہندوستان بنا تو وہ کراچی آ گئے، لیکن بیٹے ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس آخری زمانے میں فلسفے میں اسلام پر اس سے بڑا آدمی کوئی پیدا ہوا، ختم تھی تحقیق ان کی کتابیں آپ کبھی پڑھیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، اور آپ سمجھ جائیں تو آپ سمجھیں آپ نے کمال کر لیا، بہت بڑے آدمی تھے بیٹے۔ اور یہ ہماری نالائکی ہے کہ بیٹے کراچی میں وہ لٹھے کے تھان ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، اپنے کندھے پہ ڈال کے گلیوں میں پھر کے بیچ کے اپنا رزق بناتے تھے۔ ہم اتنے ناقدر ہیں، ہمیں قدر ہی نہیں ہے انسانوں۔ بہت بڑے آدمی تھے بیٹے، ہمارے علم میں نہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بعد کسی آدمی کو اسلام اور اقلیات پہ غلبہ آیا تھا تو ان کا تھا۔ اور بعض تعصب نہیں چاہیے علم میں بیٹے، بعض جہتیں ان کی زندگی کی ایسی تھیں کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ سے بھی بڑھ گئے تھے۔ امام راضی ہوتے تو ان کی مجلس میں کھڑے ہو کے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے، اتنا بڑا آدمی۔ وہ اپنے ایک استاد کا ذکر کر رہے تھے، ان کے استاد تھے مولانا اسحاق رامپوری
رامپور کے رہنے والے تھے. رامپور میں ایک اور آدمی بھی بہت بڑے تھے. رامپور میں کون اور بڑے تھے؟ مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی، یہ رامپوری تھے سارے. رامپور کے کیا کہنے بیٹے. داغ دہلوی رامپور میں چلے گئے تھے. خیر یہ بھی ایک لمبا قصہ ہے. تو انہوں نے اپنے استاد مولانا اسحاق صاحب رامپوری رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا اور نے کہا میرے استاد ایسے 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 اتنے اچھے. اور پھر وہ پان کھاتے تھے تو پان جب کھانے لگے تو کسی نے کہا حضرت آپ کے والد بھی تو اتنے بڑے عالم دین تھے، ان کا بھی تو ذکر کیجئے. تو انہیں غصہ آ گیا. انہوں نے کہا میں مولانا اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں اور تم ادھر ادھر کے لوگوں کی باتیں کرتے ہو. آدمی ہمیشہ اپنے والد کا ادب کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی بیٹے مقابلہ ہوتا ہے. مقابلہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ مقابلے میں کوئی نہ کوئی چیز تو ہم پلہ ہونی چاہیے نا. مثلا یہ قالین سرخ ہے اور یہ بھی سرخ ہے، آپ ان دونوں کا کچھ تو کریں گے نا. یہ کم سرخ ہے، زیادہ ہے، کیا نہیں ہے، یہ نارنجی ہے، یہ کیا ہے. آپ رنگوں کو جانتے ہیں؟ فاختائی رنگ کون سا ہوتا ہے؟ نارنجی کون سا ہوتا ہے؟ اب جب پڑھیں گے تو پتا چلے گا. تو بیٹے کبھی کبھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اونٹ اور بلی کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں. یہ محاورہ ہے کہ لوگ اونٹ اور بلی کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں. کہاں اونٹ، کہاں بلی، کہاں آپ کے ایسے استاد جو بیٹے قرآن پڑھائیں آپ کو، انگلش پڑھائیں آپ کو، سائنسز پڑھائیں، اور کہاں میٹرک کا بچہ. اب ہے کوئی مقابلہ کہ میرے استاد، ارے یار تمہارے استاد ماشاءاللہ کیا کہنے، بہت اچھے تھے. تو کبھی کبھی لوگ گربا بشتر فارسی میں کہتے ہیں، شتر با گربا. شتر اونٹ اور گربا بلی. کہاں بلی اور کہاں اونٹ؟ یہ سوچا کرو بیٹے. سب سے بڑی چیز فکر ہے، سوچ ہے. سوچا کرو کہ کس کا مقابلہ کس سے کر رہے ہیں. یہ بات ابھی تمہیں 20 سال بعد 25 سال بعد پتہ چلے گی. بعض بے وقوف ایسے ہوتے ہیں جو بیوی اور ماں کا مقابلہ شروع کر. کہاں ماں یار، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. اور بیوی سے مقابلہ شروع کر دیتے ہیں کہ تو ایسی ہے اور میری ماں ایسی ہوتی ہے. یار کہاں گربا بشتر، کہاں بلی اور کہاں اونٹ. بڑا فرق پڑ جاتا. تو یہ بندر ہے نا بیٹے، یہ بڑی خرابی پیدا کر دیتا ہے. بندر اچھلے اونٹ جلے، یہ بھی ایک محاورہ ہے. اردو میں بولتے ہیں نا، بندر اچھلے اونٹ جلے. اونٹ کے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے کہ ہائے میں بھی ایسی اچھلتا کودتا درختوں پہ چڑھ جاتا. بھی تم کیوں جلتے ہو؟ بندر میں ہے یہ بات، اس کی ایک طبیعت ہے. اب بندر کے اوپر نیچے کودنے سے، درختوں پہ پھلانگنے سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں اللہ نے اپنی خصوصیت دی. تو ہوا یہ بیٹے، یہ بندر بہت سی شرارتیں کرتا ہے. کہتے ہیں بندریا کہ جب گرمی میں پاؤں جلتے ہیں تو اپنے بچوں کو نیچے رکھ کے اس پہ کھڑی ہو جاتی ہے. پھر بندریا کے بچے چیختے ہیں. بڑی زبردست بات ہے یہ. بندر کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ شیر کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ دھاڑنا. ٹھیک ہے. اور کوے کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ کائیں کائیں.
بندر کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ گھوڑے کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ نا اچھا، گھوڑے کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ ہنستے ہو یار. اچھا چلیے، آپ ہمیں یاد دلائیے گا، ہم آئندہ بات کریں گے کہ آوازیں کیا ہوتی ہیں اور یہ کہ بچوں کے نام کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایک اکبر بادشاہ کی کہانی اور ایک یہ یاد دلائے گا، ہم آپ کو بتائیں گے. تو کہتے ہیں کہ بندریا جو ہوتی ہے نا، وہ جب اس کے پاؤں جلتے ہیں گرمی میں، یہ ضروری نہیں ہے بیٹے صحیح ہو، کیونکہ ہمیں تحقیق نہیں، ہم آپ سے کوئی غلط بات نہیں کہتے. تو بندریا اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے دے لیتی ہے، اپنے پاؤں بچا لیتی ہے جلنے سے، تپش سے، زمین کی حرارت سے، اور اس کے بچے، اب اگر اصل لفظ بولیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے بچے کیا کرتے ہیں. چیخیں مارتے ہیں، لیکن اصل آواز کیا ہوتی ہے؟ اس کے بچے دھاڑتے ہیں نہیں. پھر بات کریں. بندر کو سردی لگی، وعلیکم السلام، اس نے انسانوں کو دیکھا، انسان سویٹر پہنتے ہیں، تو بندر بڑی دیر تلاش میں رہا کہ یار اگر مجھے بھی ایک سویٹر مل جائے تو میں بھی پہن لوں. شہر میں گھومتا رہا، درختوں پہ چڑھتا رہا، اچھلتا رہا. دیکھا اس نے ایک جگہ ماں اپنے بچوں کو سویٹر پہنا رہی ہے، پھر اس سے دیکھا بچے اسکول جا رہے ہیں، سویٹر پہنے ہوئے ہیں، بڑا پریشان. آخر ایک دن اس نے سوچا کہ اتنے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں سویٹرز کے، اور سویٹر ہے لفظ یا سویٹر ہے؟ سویٹر، سویٹ، ٹھیک ہے. اسی جو لوگ سویٹر بولتے ہیں نا، یہ غلط بولتے ہیں، وہ تو سویٹ سے ہو گیا نا، سویٹ. تو اس نے ڈھیر دیکھ لیا، ایک بڑے بڑے ڈھیر. اس نے کہا آج تو میں ایک سویٹر لے کے ہی جاؤں گا. رات ہوئی، وقت تھوڑا ہے بیٹے، اس نے سویٹر لیا، چلا گیا. وہ چلانا شروع کیا، اب اس کی اصل آواز اب نہیں بول رہے، چیخنا شروع کیا. بہت سی صبح ہوئی تو بہت سے بندر جنگل میں جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کیا لے کے آیا؟ اس نے کہا دیکھو میں سویٹر لے کے آیا ہوں، اور ہم سب آئندہ سے سویٹر پہنا کریں گے اور سردی نہیں لگے گی. بندر بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا یہ انسان بھی سویٹر پہنتا ہے، ہم بھی سویٹر پہنیں گے. اور اس کا تو لایا کہاں سے ہے یہ بتا. اس نے کہا کیا بتاؤں، شہر میں گیا، میں نے دیکھا مائیں اپنے بچوں کو سویٹر پہنا رہی ہیں، اور سردی میں سویٹر بیٹے ویسے بھی پہننا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ نہیں پہنیں گے بیمار ہو جائیں گے، سبق رہ جائے گا. بڑی بری بات، بڑی بری بات. اس لیے ہم سمجھتے ہیں بیٹے اس بچے کو ایک انعام دینا چاہیے جو سارا سال سبق میں حاضر رہے، ہونا چاہیے نا. آپ کو جمعے کو دن شام کو آنا ہوتا ہے، اور بعض بچے ہفتے کے دن صبح آتے ہیں. ہمیں بڑا کھلتا ہے بھائی، بہت کھلتا ہے. کیوں آئے؟ شام کو آئیے، آرام کیجئے، صبح پڑھائی میں شریک ہو جائیے. تو بندر بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا پتہ بتاؤ. اس سے کہا فلاں بازار میں فلاں جگہ جاؤ، فلاں گلی میں ایک ڈھیر لگا ہوا ہے. اور بندر سارے کے سارے اچھلے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے اور سویٹر خرید. اب پیسے کہاں سے آئیں؟ ایسے ہی لے آئیں گے. اب بندر نے کہا کہ اچھا بھئی تم دیکھو میں پہنتا ہوں اور میں لگتا کیسے ہوں. اب وہ چاہتا تھا لوگ تعریف کریں، بندر سے سویٹر نہ پہنا چاہے. وہ کبھی ادھر ہاتھ ڈالے، کبھی ادھر ہاتھ ڈالے. اس کے ناخن بھی لمبے لمبے ہو گئے تھے. ایک ناخن جو اس کا لگا تو ایک اون کا ریشہ، دھاگا اس کے ہاتھ آ گئے. ریشم کی تاریں ہوتی ہیں نا بیٹے، ریشم کے دھاگے کو کیا کہتے ہیں؟ تار.
اور یہ تاریں بہت سی ہو جائیں، مجموعہ ہو جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لچھا۔ اردو ایسی زبردست زبان ہے بیٹے، جب بہت سی تاریں جمع ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں، ریشم کی تاروں کو لچھا۔ اور آدمی بہت سے اکٹھے ہو جائیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ بھیڑ۔ اور بہت سے پرندے جمع ہو جائیں تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ غول۔ اور بہت سے ہاتھی جمع ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ اردو نہیں نہ پڑھتے۔ اچھا، اس کے ہاتھ بیٹے ایک اون کا سیبا، اون کا ریشہ لگ گیا، وہ اب اس کے ہاتھ تو جا نہیں رہے تھے۔ ایک اور بندر نے دیکھا کہ یہ ریشہ لٹک رہا ہے، اس نے پہلی مرتبہ اون دیکھی تھی، اس نے ہاتھ سے جب چھوا تو اسے بڑی نرم نازک معلوم ہوئی، وہ اون لے کے بھاگ کھڑا ہوا۔ اور جو بندر سویٹر پہنا تھا اس نے کہا، اوے کیا کر رہے ہو، یہ تو سارا سویٹر کھل گیا۔ اس نے کہا، کوئی پرواہ نہیں، اون میں جا کے اپنا سویٹر بنا لوں گا۔ وہ جتنا جنگل میں بھاگتا جاتا تھا، سویٹر کھلتا جاتا تھا، بندر اور بھی بھاگے، سارے بندروں نے مل کے اس اون کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اب اون کے لمبے لمبے سیبے ہو گئے اور سارے بندر جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یار یہ تو سارا ہی سویٹر کھل گیا۔ آپ نے سویٹر کو کبھی ادھیڑا ہے؟ کبھی کبھی مائیں ہوتی ہیں نا گھر میں، سویٹر جب نیا بنانا چاہتی ہیں تو ادھیڑ دیتے ہیں۔ وہ ادھیڑنا شروع ہوئے، اون ہی اون ہو گئی ساری۔ اور قصہ مختصر یہ بیٹے کہ سردی ساری گزر گئی، بندر بیچارے ٹھٹھرتے رہے، پوری گرمی گزر گئی، اگلا سال آ گیا اور سارے بندر جو ادھیڑنے میں پیش اور تیز تھے، سارے سال میں ایک ٹانکا اس اون کا نہیں لگا سکے، ایک سلائی اس اون کی نہیں بھر سکے۔ اب کھول تو بیٹھے، بنائے کون، بنے کون؟ بڑے پریشان ہوئے بندر۔ تو بندر کبھی کبھی ایسی حرکتیں کرتا ہے بیٹے کہ سارا سویٹر تباہ کرنے میں شیر جنگل میں تیز، اور ایک سلائی سے دوسری سلائی کا بننا اب کسی بندر کو آتا ہی نہیں۔ یہ ہے بندر کی حماقت۔ اس سے پتہ چلتا ہے بیٹے کہ بعض اوقات بچے زندگی میں ایسا کام کر گزرتے ہیں کہ لڑنا مارنا اس میں تو بڑے تیز، اور سویٹر کو بننے میں ایک سلائی نہیں بنا سکتے۔ تو بندر بیچارے سردی سے مر گئے، سویٹر نہ نصیب ہو۔ ٹھیک ہے بیٹے، سمجھ میں آئی؟ آئندہ بات کریں گے پھر انشاءاللہ۔